السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے اس محفل میں مرزا غالب کی جو غزل لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: زخم پر چھڑکیں کہاں طفلانے بے پرواہ نمک، کیا مزہ ہوتا اگر پتھر میں بھی ہوتا نمک۔ طفلان جمع ہے طفل کی، اور طفل کہتے ہیں بچے کو، لڑکوں کو سمجھ لیجئے۔ تو وہ اس شعر میں مرزا فرما رہے ہیں کہ لڑکوں کی بے پرواہی اور لاپرواہی اور لاابالی پن سے یہ کیسے امید ہو سکتی ہے، اور کہاں امید ہو سکتی ہے کہ زخموں پر نمک چھڑکیں گے۔ وہ تو دیوانے کو پتھر مار مار کر تکلیف دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ان کو اس کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کاش ان پتھروں میں بھی نمک ہوتا، اور لڑکے جب مجھے پتھر مارتے تو ان پتھروں کا نمک بھی میرے زخموں پر لگ جاتا تو بہت خوب لطف آتا۔ دیکھیے، شعر میں ایک بہت ہی باریک اور لطیف سی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر ویسے ہی زخموں پر نمک نہ چھڑکا جائے تو وہ پتھر جو پاگل کو مارے جاتے ہیں، اگر وہ نمکین ہوتے تو وہ نمک کی کمی کو پورا کر دیتے۔ اس کا اگلا شعر ہے: گرد راہ یار ہے سامان ناز زخم دل، ورنہ ہوتا ہے جہاں میں کس قدر پیدا نمک۔ گرد راہ یار کا مطلب ہے کہ ان راستوں کی دھول ہے جن پر کہ میرا محبوب چلتا ہے، اور ناز زخم تو زخم اٹھانے کا جو شوق ہے ان کو، جو چاہتے ہیں کہ مجھے زخم ملے، زخم لگیں، یہ اس کی آرزو ایک طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا زخم دل ہے اس کے لیے فخر اور ناز جو ہے وہ محبوب کے راستے کی گرد ہے، یعنی جس راستے پر میرا محبوب چلا اس سے جو گرد اٹھی اس کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا، اور اسی گرد سے میرے زخموں کو نمک کا مزہ مل سکتا ہے اور اسی سے وہ بھر سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں اتنا نمک کہاں پیدا ہوتا ہے کہ زخم دل کے لیے اپنی مرضی کے مطابق مجھے نمک میسر ہو جاتا۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ مجھ کو ارزانی رہے تجھ کو مبارک ہو جیو، نالائے بلبل کا درد اور خندائے گل کا نمک۔ ارزانی کا مطلب یہاں پر کچھ سستا ہونا نہیں ہے جو ہم عام معنوں میں لیتے ہیں۔ یہاں ارزانی رہے کا مطلب ہے کہ ملتا رہے، میرے نصیب میں رہے۔ اور نالائے بلبل کا درد، یعنی جب بلبل بولتی ہے تو اس کو رونے سے تشبیہ دی ہے اور کہا کہ اس کی جو آہ اور فریاد میں جو درد ہوتا ہے، اور جو پھول مسکراتے ہیں ان کی جو ہنسی ہوتی ہے اس میں جو نمک ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں پھولوں کی ہنسی سے نمک جو ہے وہ انہوں نے یوں کشید کر لیا مرزا نے کہ وہ جو خندۂ گل ہے، پھولوں کا ہنسنا ہے، اس کو بھی انہوں نے تنزن لیا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ میں پہلے اصل میں آپ کو یہ ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے مرزا کی جو پہلے کی شاعری ہے اس پر بھی ذرا نظر رکھنی پڑے گی۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ مجھے نالائے بلبل کا درد نصیب رہے، اور میرے لیے یہی مناسب ہے، اور میں اسی کو زندگی کا حاصل سمجھتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، تجھے تو جو پھولوں کا ہنسنا ہے وہ مبارک ہو۔ اب خندۂ گل سے مراد ہے پھولوں کا کھلنا، جسے پھولوں کی ہنسی قرار دیا گیا، اور محبوبوں کی ہنسی شاعروں کے نزدیک ایک نمک کا سا حکم رکھتی ہے، خصوصاً اس حالت میں
جب عاشق پریشان اور درد سے لاچار ہو۔ تو یہ کیفیت گل اور بلبل کے معاملے میں بالکل سامنے ہے، واضح ہے۔ یعنی بلبل کے دل سے دردناک صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور پھول بدستور کھلتے رہتے ہیں، اور ان کی ہنسی جو ہے وہ بلبل کے زخم دل پر نمک چھڑکتی رہتی ہے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس شعر میں، معاف کیجیے گا، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس شعر میں کہ آپ کتنی بھی دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، کوئی آپ کا سچا غمخوار ہوتا نہیں ہے۔ آپ اپنا قصہ غم کسی کو سنانے جاتے ہیں تو وہ شاید وقتی طور پر تو تھوڑا رنجیدہ ہو جاتا ہو، لیکن اس محفل میں جب کوئی دوسرا شخص آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہنسنے بولنے لگتا ہے۔ اسی طرح آپ کو جب دکھ پہنچتا ہے، آپ بازار میں سے گزرتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں لوگ ہنستے ہوتے ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو دکھ یا غم ہے تو اس کا بوجھ آپ کو اکیلے ہی اٹھانا پڑے گا۔ چوتھا شعر ہے، شور جولاں تھا کنارے بحر پر کس کا کہ آج گرد ساحل ہے بزخم موجۂ دریا نمک۔ شور جولاں کہتے ہیں گھوڑا دوڑانے اور شہ سواری کرنے کا جو شور ہوتا ہے اس کو، اور کنارے بحر کا مطلب ہوتا ہے دریا کا کنارہ یا سمندر کا کنارہ، اور گرد ساحل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی کہتے ہیں، انہوں نے مٹی سے کہا ہے، مٹی کو کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج سمندر کے کنارے کس کے گھوڑے دوڑانے کا اتنا شور مچ رہا ہے کہ ساحل کی جو مٹی ہے وہ دریا کی موجوں کے زخم کے لیے نمک بن گئی ہے۔ شور سے یہاں دو معنی مراد لیے ہیں، ایک تو ہنگامہ، شور، غل، اور دوسرا نمکینی، اور پھر سمندر کا کنارہ لائے اور اس کے اندر جو موجیں اٹھتی ہیں ان میں زخم فرض کیے، اور ان کے لیے ساحل کی جو مٹی تھی اس کو نمک بنا دیا، جس میں حقیقتاً محبوب کے گھوڑے دوڑانے سے ایک خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ اصل میں مرزا کے ایک شاگرد تھے عبدالرزاق شاکر، ان کو انہوں نے ایک خط لکھا تھا ایک مرتبہ، اور یہ جو غالب کے خطوط ہیں آپ کو پڑھنے کا اگر اتفاق نہ ہوا ہو تو ضرور پڑھیے، کیونکہ ان کے بغیر تو غالب کا مطالعہ جو ہے وہ کم از کم ناممکن تو نہیں ہے، نامکمل ہم ضرور سمجھتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ انہوں نے 15 برس کی عمر سے 25 برس کی عمر تک خیالی مضامین لکھتے رہے، اور 10 برس میں بہت بڑا دیوان جمع ہو گیا، لیکن جب شعور کو پہنچے اور یعنی اچھے برے میں تمیز کرنے لگے تو اس دیوان کو پھاڑ کر پھینک دیا، لیکن 10-15 شعر نمونے کے واسطے اس دیوان میں رہنے دیے تاکہ اوروں کو بھی بتا سکیں کہ پہلے میں کیا کہتا تھا اور اب میں کیا کہتا ہوں۔ تو یہ شاید غزل اسی وقت کی ہو اور انہوں نے نمونے کے طور پر رکھ دی ہو، یا اگر یہ نئی ہے تو وہ شعر ایسے ملتے جلتے ہوں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو۔ بہرحال یہ بات سچ انہوں نے کہی ہے کہ یہ سب اس میں خیالی قصے آپ کو زیادہ ملتے ہیں۔ اب اس کے آخری شعر کی طرف آئیے۔ یاد ہے غالب تجھے وہ دن کہ وجد ذوق میں زخم سے گرتا تو میں پلکوں سے چنتا تھا نمک۔ وجد ذوق کا مطلب ہوتا ہے لذت میں ہونا اور اس سے بے خود ہو جانا، یا بہت زیادہ لطف آنا، کسی بات کا بہت زیادہ لطف اٹھانا، تو اس کو کہتے ہیں وجد ذوق۔ اس شعر میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
اصل میں یہ دیکھیں اگر غور سے تو ایک یہ پرانا خیال ہے جو عموماً عورتوں میں رائج تھا، یعنی نمک کے سلسلے میں احتیاط کی غرض سے کہتی تھیں کہ دیکھنا نمک نہ گرنے پائے ورنہ قیامت کے دن پلکوں سے چننا پڑے گا۔ یہ خیال شاید اس لیے پیدا ہوا کہ پرانے زمانوں کے میں نمک جو ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اور شاید نمک کی کانیں وغیرہ اس وقت تک ایجاد نہیں ہوں گی، تو اس کو بہت ہی قیمتی سمجھا جاتا تھا، تو ڈرانے کے لیے کہتے تھے کہ بھئی یہ گرے نہ، اگر یہ گر گیا تو قیامت کے دن پلکوں سے چننا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو پلکوں سے نمک کو چننا، کیا پلکوں سے کسی چیز کو بھی اٹھانا کس قدر مشکل کام ہوتا ہے، تو انہوں نے اسی کو یعنی سمجھیے مد نظر رکھا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ میری تو سرمستی اور لذت کی بے خودی میں یہ حالت تھی کہ اگر نمک میرے زخم گر جاتا تھا تو میں اسے اپنی پلکوں سے چنا کرتا تھا۔ اچھا، بعض اساتذہ نے لکھا ہے کہ یا تو کہ تجھے کی جگہ مجھے ہونا چاہیے تھا یا میں کی جگہ تو، لیکن ایک اور استاد نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس تغیر یا تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو آدمی کیفیت دیکھ چکے ہوں تو ایک دوسرے کو مخاطب کر کے وہ کیفیت یاد دلا سکتا ہے۔ تو شاعر نے غالب کو اپنا دوست اور اپنا ساتھی قرار دے کر یہ سب کچھ کہہ دیا کہ تو اس کیفیت سے واقف ہے کہ میں ایک زمانے میں زخموں سے گرتا ہوا نمک پلکوں سے چن لیا کرتا تھا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی مرزا غالب کی غزل، اور اس غزل کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی جو تھوڑی بہت شرح کرنے کی ہم کوشش کرتے تھے، ہم نے کوشش کی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کہیں پر اختلاف رکھتے ہوں یا کوئی نئے معنی آپ کی سمجھ میں آتے ہوں تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور رابطہ کیجیے، کیونکہ ہمیں اپنی اصلاح کر کے بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ تو پھر مرزا غالب کی کسی اگلی غزل تک ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ زندہ رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔